اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا جناب رسول اللہ کا ارشاد یا سنت یا صحابہ کا عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی کی ذاتی تخیل اور خیال اور نظریہ یا فکر وابستہ نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین مدرسے کا محتاج ہے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، نہ مدرسے کا محتاج ہے، نہ علماء کا محتاج ہے، نہ امراء کا محتاج ہے، نہ طلباء کا محتاج ہے۔ لیکن تاریخی روایت یہ بتاتی ہے اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنے، انسانیت تک اپنے دین کو پہنچانے اور دین کے تبلیغی اشاعت کے سلسلوں کے لیے مدرسے کو بنیاد بنایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب رسول اللہ کا عہد ہو، دور نبوت کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کو دار ارقم کے نام سے ایک ادارہ ملے گا۔ صفا پہاڑی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک مکان کا انتظام کیا، جس مکان میں 40 سے زائد صحابہ کرام آتے، اللہ کے نبی وہاں ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا انتظام کرتے۔ حدیث کی کتابوں میں دار ارقم کا وہ تذکرہ موجود ہے، وہی مکان جہاں سیدنا حمزہ نے آ کر اسلام قبول کیا تھا، وہی مکان جہاں پہ سیدنا عمر فاروق نے آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس مکان کا ذکر بھی موجود ہے، جس مکان کو جناب صدیق اکبر سے منسوب کیا گیا ہے، اور صدیق اکبر اس کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے۔ مکہ کے مشرک آ کر بیٹھتے اور ان سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے، اللہ کا قرآن سنتے اور ایمان لاتے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس مکان کا ذکر بھی موجود ہے، جس کو جناب عمر فاروق کے بہنوئی اور بہن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ ام جمیل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر میں تعلیم و تعلم کا نظام موجود تھا، اور حضرت فاطمہ نے سیدنا عمر کی بہن نے اس پہ تعلیم کے سلسلوں کو شروع کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں مدرسے کے نام پر اس مقام کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کو اصحاب صفہ کے چبوترے سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں مختلف صحابہ کرام آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ خود جناب ابو ہریرہ وہاں کے تعلیم یافتہ تھے، مختلف اصحاب رسول وہاں پر رہتے، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا، ان کے پہننے کا انتظام ہوتا، ان کی رہائش کا انتظام ہوتا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا۔ جناب رسول اللہ ان کے معلم و مدرس و استاد بنتے۔ تاریخ کی کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قائم کیے گئے ان مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے، سیدنا عمر کے زمانے میں قائم کیے گئے ان مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے، جن کو براہ راست خلفائے راشدین نے قائم فرمایا، طلباء کے قیام کے انتظامات کیے۔ تاریخ آگے بڑھ کر ہمیں مسلمانوں کی تاریخ میں آج بھی تیونس کی جامع مسجد میں موجود اس جامعۃ الزیتون کا ذکر بھی کرتی ہے، جس کو مسلمان سلاطین اور بادشاہوں نے قائم کیا۔ آج مصر کی سرزمین پر وہ صدیوں سے قائم جامع ازہر بھی موجود ہے، آج بھی وہ مدرسہ نظامیہ روئے زمین پر موجود ہے، جہاں امام غزالی جیسے طالب علموں نے تعلیم حاصل کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ مولانا معین الدین کا آغاز نہیں ہے، مولانا شریف بٹو مرحوم کا نقطہ آغاز نہیں ہے۔ مدرسے کی عظمت، اس کے تقدس، اس کے احترام اور اس کی خدمات کا جائزہ لے کر جب ہم تاریخ پہ جاتے ہیں، جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح قرآن کی تاریخ ملتی ہے، جس طرح سنت کی تاریخ ملتی ہے، جس طرح فقہ کی تعلیم ملتی ہے، جس طرح دینی علوم کی تعلیم ملتی ہے، جس طرح اسلامی سیاست کی تعلیم ملتی ہے، اسی طرح ہمیں مدرسے کی تاریخ بھی پتہ چلتی ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے نبی پر مدرسے کا الہام کیا، جس طرح اللہ نے جناب رسول اللہ کی حدیث اور سنت کے سلسلوں کو چلایا اور اس کی حفاظت کے لیے مدرسے کے نظام کو قائم کیا، جس طرح اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا انتظام فرمایا،
اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مدرسے کے سلسلوں کو قائم فرمایا، تو کہنے دیجئے جس طرح قرآن اللہ کی عطا ہے، سنت اور حدیث اللہ کی عطا ہے، پیغمبر سے اس کا واسطہ ہے، اصحاب پیغمبر سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، آج 14 صدیوں بعد بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سنت ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کا طرز عمل ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح ہمارے پاس الحمدللہ اس دور نبوت کی یادگار مدرسہ بھی موجود ہے۔ تو مدرسہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز اللہ کے قرآن سے جڑی ہوئی ہے، جب یہ چیز نبی کی سنت اور اس کے عمل سے جڑی ہوئی ہے، نبی کی حدیث سے جڑی ہوئی ہے، صحابہ کے اسوہ اور سیرت سے جڑی ہوئی ہے، تو جس طرح قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، مدرسہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سنت ہمارے لیے ضروری ہے، مدرسہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح حدیث ہمارے لیے ضروری ہے، مدرسہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے لیے صحابہ کا عمل ضروری ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اسلامی ممالک کا جائزہ لے کر دیکھو، جن ممالک میں اللہ کا دین پھیلا اور مسلمانوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمانوں نے مدارس کا نظام قائم کیا۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، ہندوستان کی مغل سلطنت تک، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر مسلم حکمرانوں نے، مسلم علماء نے، مسلم سکالرز نے، مسلم مبلغین نے اللہ کے دین کو قائم رکھنے کا جو وسیلہ، جو سبب اور ذریعہ اختیار کیا، اس کے لیے انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آپ تاریخ ہند اٹھا کر دیکھ لیں، جس خطے میں ہم رہتے، اس کا ایک دور وہ ہے کہ جب یہاں برطانوی سامراج آیا، اور ایک دور وہ ہے جب یہاں مسلم راج تھا، جب اسلامی حکومت قائم تھی۔ آپ انگریز مورخین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، مغل سلطنت کے دور میں صرف دلی شہر میں 1000 سے زیادہ مدرسے موجود تھے۔ صرف بنگال کے ایک صوبے میں انگریز مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف بنگال کے ایک صوبے میں، جس کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، 70,000 سے زیادہ مدرسے وہاں موجود تھے۔ یہ تمام مدارس کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، فقہ کی تعلیم دے رہے تھے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ غیر دینی علوم، ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ علوم اور فنون کی تعلیم دے رہے تھے۔ اور جب انگریز سلطنت قائم ہوئی، برطانوی راج قائم ہوا، اس نے چاہا کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑے، اسلام کو یہاں سے ختم کرے، مسلمانوں کو یہاں سے ختم کرے، مسلمانوں کو عقیدے کو ختم کرے، اسلام کی روح کو مسلمانوں کے اندر سے نکالا جائے، تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر مدرسے پر پابندی لگائی تھی۔ تو اب مجھے بتائیے، جب آج کے زمانے میں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، میرے بھائیوں، اصل میں وہ مدرسے کو بند نہیں کرنا چاہتے، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے۔ وہ اصل میں مدرسے کو تالا نہیں لگانا چاہتے، وہ مسلمانوں کے دلوں پر وہ تالا لگانا چاہتے ہیں کہ نہ ان کے دل میں ایمان رہے، نہ اسلام رہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن لوگوں نے ان پابندیوں کو قبول کیا، جن ممالک میں ان پابندیوں کو قبول کیا گیا، جن شہروں میں ان پابندیوں کو قبول کیا گیا، جن ریاستوں میں مدرسوں پر پابندیاں لگی اور علماء نے کمپرومائز کر لیا، عوام نے کمپرومائز کر لیا، علماء نے مدرسے بند کر دیے، عوام نے مدرسوں سے تعاون کرنا چھوڑ دیا، زیادہ دیر نہیں گزری، 50 سال 100 سال گزرے، اور پھر لوگوں کے مسلمانوں کی میتیں پڑی تھی، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال مرحوم نے، شاعر مشرق، پاک و ہند کی بڑی شخصیت، انہوں نے خود اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں، مدرسوں کے خلاف کبھی نہ اٹھنا، مسلمانوں، مدرسوں سے اپنا تعلق کبھی ختم نہ کرنا، مدرسوں سے اپنے بچوں کو کبھی نہ نکالنا، مدرسوں سے لا تعلقی کبھی نہ کرنا۔ میں اسپین میں، اندلس میں اور یورپ میں مسلمانوں کے حالات دیکھ کر آیا ہوں، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ آج بھی دنیا کی بڑی اور خوبصورت مسجد اندلس میں موجود ہے، آج بھی دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ 1800 ستونوں پر کھڑی ہوئی
जामिया मस्जिद मुसलमानों को पुकार रही है, लेकिन वहां अजान देने वाला कोई नहीं है, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? उसने कहा, मुसलमानों, उंदुलुस के मुसलमानों से इस्लाम कैसे निकला? उंदुलुस के मुसलमानों की नस्लों से इस्लाम कैसे निकला? इस वजह से कि उन्होंने मदरसा बंद कर दिया, मदरसे पर पाबंदी कबूल कर ली थी, मदरसे को ताला लगा लिया था, अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेजा। वहां मुसलमानों ने मदरसे से ताउन करना छोड़ दिया। जब मदरसे को ताला लगा, आज वहां ना इस्लाम है ना मुसलमान मिलता। और जामिया मस्जिद खड़ी है, आप अभी सर्च करके देख लें, अगर कोई भाई यूरोप के सफर पर गया हो वो जाकर देख ले, जा सकता हो कि वहां मस्जिद में बुत बनाकर खड़े किए गए हैं, उसको बुत कथा बना दिया गया। तो जो लोग यहां मदरसे को बंद करना चाहते हैं, मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग मदरसे के खिलाफ मनफी बात करते हैं कि मदरसों की जरूरत नहीं है, दर हकीकत वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम की जरूरत नहीं। दर हकीकत वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी नस्लों में, आने वाली नस्लों में हमें इस्लाम की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, क्या हम इसको गवारा कर सकते हैं? आज आप मदरसा बंद कर दें। ये मदरसा एक तवील अरसे से अशरे गुजर गए, यहां खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तीसरी चौथी नस्ल गुजर गई इस मदरसे से इस्तिफादा करते। कितने बच्चों और बच्चियों को कुरान पढ़ाया गया, हदीस पढ़ाई गई, नस्ल दर नस्ल लोग इससे इस्तिफादा कर रहे हैं। आज ये मदरसे बंद कर दे, 50 साल के बाद आपके बच्चों के कान में अजान कहने वाला कोई नहीं होगा, आपका जनाजा पड़ा होगा, मस्जिद पर नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, आप नापाक होंगे, आपको पाकी का मसला बताने वाला कोई नहीं होगा। वही दिल्ली, जिस दिल्ली में एक शहर में 1000 से ज्यादा मदरसा कायम था, अंग्रेज मौरखीन ने ये बात लिखी, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को उजाड़ा, फिर लोग विरासत का मसला पूछने के लिए निकलते थे, कोई विरासत का मसला बताने वाला आलिम दीन नहीं मिलता था। जब मुसलमानों के ये हालात हुए तो हमारे अकाबिर ने ये फैसला किया कि हम दीन को बचाएंगे, इस्लाम को बचाएंगे, मुसलमानों की नस्ल को बचाएंगे और हम मदरसे की बुनियाद रखेंगे। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इसी वजह से रखी गई। और फिर आप देखें मदरसे ने क्या किरदार अदा किया। कुरान हमारी जरूरत है कि नहीं? जरा बोलिए, कुरान हमारी जरूरत है कि नहीं? कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सही कुरान पढ़ाती? आप अपने शहर के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चले जाए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी का ऐब बयान नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा। कितने कॉलेजों में उस्ताद हैं, कितने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के मुदर्रिस हैं और उस्ताद हैं जिनको कुरान की सूरह फातिहा सही पढ़नी आती है। कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियों के उस्ताद हैं जिनको वुजू और गुस्ल का सही तरीका आता है। हमारे कितने बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि पाकी नपाकी क्या है, जायज नाजायज क्या है, हराम हलाल क्या है। हम मुआशरे में निकलते हैं, एक औरत पर हमारी नजर पड़ती है, ये औरत मेरी माँ है, ये औरत मेरी बहन है, ये औरत मेरी बीवी है, ये औरत मेरी बेटी है। ये बेटी का रिश्ता कॉलेज नहीं बताता, मदरसा बताता है। माँ का रिश्ता कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बताती, मदरसा बताता है। बीवी के साथ ताल्लुक और उसके हुकूक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बताता, ये मदरसा बताता है। बेटी की जिम्मेदारियां हम पर क्या है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बताता, ये मदरसा बताता है। माँ बाप की इज्जत और एहतराम क्या है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें नहीं बताता, ये मदरसा बताता है। क्या हलाल है, क्या हराम है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं बताती, ये मदरसा बताता है। अल्लाह किस बात पर राजी है, किस बात पर नाराज है, पैगंबर किस बात पर राजी है, किस बात पर नाराज है, सुन्नत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हलाल और हराम क्या है, ये हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बताता, ये हमें मदरसा बताता है। आज मदरसा बंद कर दो, बीवी और माँ की तमीज खत्म हो जाएगी। जाओ यूरोप का मुआशरा देख लो, आप उन ममालिक में जाकर देख लें, लोग अपनी माओ से नाउज़ुबिल्लाह ज़िना कर रहे हैं, अपनी बहनों से नाउज़ुबिल्लाह ज़िना कर रहे हैं। क्यों? उनको किसी ने बताया नहीं। इस वजह से हम हुक्मरानों से भी ये बात कहते रहते हैं, हम इदारों के लोगों से भी ये बात कहते रहते हैं। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत होता है, आइए हजरत के पास, मोहतमिम साहब के पास आइए, बैठकर बात कीजिए। यहां भी इंसान ही पढ़ते हैं, किसी उस्ताद में कमी हो सकती है, किसी तालिब इल्म में कमी हो सकती है, किसी उस्ताद या शागिर्द की किसी कोताही की वजह से आप ये कहें कि पूरा मदरसा बंद कर दो।
یہ آپ کی کج خیالی ہے، خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کسی میں کوتاہی یا کمزوری ہے، مولانا خود اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اگر خدا نخواستہ کو غیر قانونی کام میں پکڑا گیا، مولانا خود اس کو پولیس کے حوالے کریں گے. لیکن کسی ایک فرد کے عمل کو، کسی ایک شخص کی غلطی کو حوالہ بنا کر تم مدرسے کو تالا لگانا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں بتا دیں، تمہارا باپ انگریز یہاں آیا تھا، اللہ نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا، تم بھی مٹ جاؤ گے. مدرسہ کل بھی کام تھا، آج بھی قائم ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی قائم ہے. پاکستان، ہندوستان اور اس خطے کے مدارس کی تاریخ یہ ہے، لوگوں کو قرآن کے ترجمے کی ضرورت پڑی، اسی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ لکھا. کسی کالج یونیورسٹی نے نہیں کیا. اس سرزمین پر رہنے والے لوگوں کو اردو ترجمے کی ضرورت پڑی، اسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ لکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھتے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھتے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا. شیخ الہند مولانا محمود حسن اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، قرآن کی تفسیر لکھی. علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر دنیا میں اردو زبان میں شائع ہونے والی سب سے زیادہ تفسیر ہے، وہ تفسیر مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے لکھی گئی. یہاں مولانا احمد علی لاہوری آئے، انہوں نے لوگوں کے لیے قرآن کا ترجمہ لکھا، اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے لکھا. یہاں مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا یوسف بن نوری، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے عقائد لوگوں کو سمجھائے، جنہوں نے لوگوں کو حدیث سمجھائی، سنت سمجھائی، فقہ کے مسائل سمجھائے، اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والے تھے. اگر افراد کی محنت کو دیکھا جائے، شخصیات کی ایک قطار کھڑی نظر آتی ہے، ان کی محنتوں کے ابواب نظر آتے ہیں. وہ قرآن کا ترجمہ لکھ کر گئے، وہ حدیثوں کے ترجمے لکھ کے گئے، وہ قرآن کی تفسیر لکھ کر گئے، وہ فقہ کی کتابیں مرتب کر کے گئے، اسلامی قانون دے کر گئے. اگر ہم تحریکات کی بات کریں، اسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی. ہندوستان کو بچانے، مسلمانوں کے اسلام کو بچانے، مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان کو بچانے والے اسی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے تھے. اس خطے میں خلافت کے نظام کی تحریک چلی، اس کو چلانے والے بھی اسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے. اس خطے میں پاکستان کو بنانے کی تحریک چلی، پاکستان کو بنانے والے اسی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے. یہاں تبلیغی جماعت کی تحریک موجود ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر بر اعظم میں، ہر بستی میں آج تبلیغی جماعت پہنچتی ہے اور وہ اللہ کا دین وہاں پہنچاتی ہے. اس کو چلانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا مدرسے ہی کا طالب علم تھا. آج دنیا کے ہر ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے قرآن کی، حدیث کی، سنت کی موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں. اس کی بنیاد مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے رکھی. آج پاکستان کے شہروں میں جائیے، ڈاکٹر نہیں ملتا، بستیوں میں جائیے استاد نہیں ملتا، عورتوں کے علاج کے لیے نرس نہیں ملتی، لیکن امام ملتا ہے، قرآن پڑھانے والا ملتا ہے، درس دینے والا ملتا ہے، فتویٰ دینے والا ملتا ہے، حلال اور حرام بتانے والا ملتا ہے. اس کی بنیاد بھی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے رکھی. پاکستان میں کلمہ موجود ہے، اسلام موجود ہے، اسلام کا صحیح نظریہ موجود ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ پر کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے. پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، اس کا سبز ہلالی پرچم یہ مدرسے کی تعلیم یافتہ لوگوں کی عطا ہے. پاکستان کا آئین اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، نفاذ اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن کے عدل کی بات کرتا ہے. اس آئین میں یہ شکے ڈالنے والے اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس مدرسے نے ہمیں پاکستان دیا، اس مدرسے نے ہمیں پاکستان میں اسلام کا قانون دیا. اور جب مدرسے پر کوئی آنچ آتی ہے، مدرسے پر کوئی مشکل آتی ہے، مسجد پر کوئی مشکل آتی ہے، علماء اور مدارس سے تعلق رکھنے والوں پر حکومت کا کچھ جبر آتا ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ جمعیت علماء کے اکابر اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لیکن ہم مدرسے پر آنچ نہیں آنے دیں گے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام
पंजाब हाफिज नसीर अहमद एहरान, जमीयत उलमा इस्लाम हर वक्त सर मुकफ। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मदरसा उसको बचाना और उसका तहफ्फुज करना, उसका महज मकसद ये नहीं है कि इसकी इमारतें कायम रहें। इस इमारत का नाम मदरसा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो एक चटाई अनार के दरख्त के नीचे बिछाकर मदरसे की बुनियाद रखी थी। हमारे बुजुर्गों ने तो दरख्तों के साए के नीचे बैठ कर भी कुरान की तालीम दी है। ये इमारतें जरूरियात हैं, बिल्डिंगें जरूरियात हैं, लेकिन ये भी किसी की बाप की जागीर नहीं है, मदरसों की हैं। इंशाअल्लाह हम इनकी भी हिफाजत करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लों में ईमान रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां इस्लाम पर कायम रहें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लों में हमारी नस्लें हमें अपनी दुआओं और नमाजों में याद रखें और हमारी कब्र पर आकर कभी फातिहा कहें, तो फिर बच्चों को मदरसों में भेजो, उनको मदरसे से जोड़ो, उनको उलमा से जोड़ो, कुरान से जोड़ो, सुन्नत से जोड़ो। वरना आज मगरिब की गंदी तहजीब, मगरबी गंदा निजाम जिंदगी, फहाशी और वरियानी का सैलाब हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है, हमारे अखलाक को खा रहा है, हमारे किरदार को तबाह कर रहा है। उस मगरब के गंदे सैलाब के सामने अगर किसी ने बद बांध रखा है तो वो मदरसे ने बांध रखा है। यही तो वजह है कि मदरसा टारगेट है, यही तो वजह है कि मदरसे पर हमला किया जाता है, मदरसे पर इल्जाम तराशी की जाती है, यही तो वजह है कि मदरसे को बदनाम किया जाता है। लिहाजा हम उनको बताना चाहते हैं कि हम हर कीमत पर इंशाअल्लाह मदरसे का तहफ्फुज करेंगे, क्योंकि मदरसे का तहफ्फुज इस्लाम का तहफ्फुज है। आप हजरात के इंशाअल्लाह की आवाज मुझे नहीं सुनाई? आपको मेरी बात में कोई शक है? आपको मदरसे के किरदार पर कोई शक है? आपको मदरसे की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार करना है कि नहीं करना है? मदरसे की हिफाजत होनी चाहिए कि नहीं? आज आप सऊदी अरब की देख लें, आज सऊदी अरब की सूरत हाल देख लें, आप दुबई की सूरत हाल देख लें कि वहां के साहिलों पर नंगी औरतें वहां शराब खाने खुल रहे हैं, वहां पर जिना खाने आबाद हो रहे हैं, नाच गाने की महफिलें आम हो रही हैं। क्यों? इस वजह से कि उलमा उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है, जबान से बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान का मदरसा आजाद है, पाकिस्तान का आलम दीन आजाद है, पाकिस्तान का मिंबर और मेहराब आजाद है, पाकिस्तान के उलमा को कुव्वत गोयाई हासिल है। और इसकी वजह जमीयत उलमा इस्लाम की वो ताकत है जो मदरसे के पीछे खड़ी है, और वो ये कहती है मदरसा हमारी बुनियाद है, मदरसा हमारी शनाख्त है, मदरसा हमारी पहचान है। मदरसे का तहफ्फुज इस्लाम का तहफ्फुज है। जिस तरह हम नमाज का, रोजे का, हज का और दीन के दीगर शायर का तहफ्फुज करना अपना दीनी फरीदा समझते हैं, इसी तरह हम मस्जिद का, मदरसे का, खानका का तहफ्फुज करना भी अपना दीनी फरीदा समझते हैं। ये महज सियासी बात नहीं है। वैसे मैं उलमाए कराम से ही बात अर्ज कर रहा हूं। जब आप सियासी इदारों में, रियासती इदारों में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारे मदरसे मौलाना फजल रहमान के हैं, सारे मदरसे मौलाना फजल रहमान के हैं। ये मौलाना फजल रहमान जो हुक्मरानों को ललकारते हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम जो पार्लियामेंट में खड़े होकर दीन की बात, इस्लाम की बात करती है, इसके पीछे ये मदरसे हैं। और उलमाए कराम आप नाराज मत होना, जब हम आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं हमारा तो मौलाना से कोई ताल्लुक नहीं है, मदरसे वाले कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो गैर सियासी लोग। आपका दुश्मन और आपका मुखालिफ तो आपको कहता है और आप खुद तस्लीम नहीं करते। हमें अपने अमल पर भी नजरसानी करनी चाहिए। अगर जमीयत उलमा इस्लाम मदरसे का मुकदमा लड़ती है, अगर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान मदरसे का मुकदमा लड़ते हैं, और मैं बबांगे दोहल कहूं, मदरसे की लड़ाई मुस्लिम लीग नहीं लड़ती, मदरसे की लड़ाई पीपल्स पार्टी नहीं लड़ती, मदरसे के तहफ्फुज की बात पीटीआई नहीं करती, एमक्यूएम नहीं करती। मदरसे के तहफ्फुज, मस्जिद के तहफ्फुज और उलमा के तहफ्फुज की बात सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम करती है। वो उलमा जो इन लोगों को वोट देते हैं, मस्जिदों में इनके लिए दुआएं करते हैं, इनके लिए अवाम को खैरखाई के जज्बात से पुकारते हैं, फिर यही लोग जाकर उलमा के गले में तोप डालते हैं, उलमा को पाबंद सलासल करते हैं। फिर यही लोग पार्लियामेंट और इदारों में जाकर
علماء پر مقدمے قائم کرتے ہیں، ان کو 4 شیڈول میں ڈالتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر علماء کرام سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنی روش کو تبدیل کیجئے۔ آپ کی لڑائی، آپ کے تقدس کی لڑائی، آپ کے ادارے کی لڑائی، یہ اسلام کی لڑائی، یہ ان جماعتوں اور شخصیات نے نہیں لڑنی، یہ جمعیت علماء اسلام نے لڑی ہے اور لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑے گی۔ آپ بھی جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجئے، آپ بھی جمعیت علماء اسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، آپ بھی جمعیت علماء اسلام کے مجتبی بنیے اور ببانگ دوہل کہیں کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نعرہ اتنی تکبیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب کا نام یا اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار آپ نے ایسے ڈر کر کیا ہے جیسے میں آپ سے پتہ نہیں کتنا جرم کروانے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد پنجاب حافظ نصیر احمد احرار، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ آپ پوری جرت سے کہیں کہ ہمارا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اور یہ بھی پوری جرت سے کہیں کہ ہمارا تعلق جمعیت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، اور جس نے ہمارا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ جمعیت علماء اسلام اور مدرسہ لازم و ملزوم ہے۔ جس شیخ الہند مولانا محمود حسن کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے رکھی گئی۔ ایک استاد نے بیٹھ کر ایک شاگرد کو سبق پڑھایا، اس شاگرد کا نام محمود تھا۔ وہ محمود جو مدرسے کی بنیاد بنا، وہی محمود شیخ الہند بن کر جمعیت علماء کی بنیاد بنا۔ جس محمود سے مدرسہ شروع ہوتا ہے، اسی محمود سے شیخ الہند کی جماعت جمعیت علماء اسلام شروع ہوتی ہے۔ رات تشریف